لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال جل شأنه في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه النسائی. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی اور بزرگی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا وہ موضوع ہے دینی تعلیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہی تم تمام مسلمانوں کو حق اور سچ کہنے اور کہنے کے بعد اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے، کچھ ایسے دن آئیں گے کہ اللہ رب العالمین ان دنوں میں علم کو اٹھا لے گا، علم ناپید ہو جائے گا اور ہر طرف
चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जहालत होगी, चारों तरफ जहालत फैल जाएगी। और इसी तरह इसी हदीस से मिलते जुलते हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदरुसुल इस्लाम कमा यदरुसु वश्नु तैब, कि इस्लाम ऐसा ही पुराना हो जाएगा जैसा कि जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसके नक्शो निगार, उसकी चमक दमक, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इस्लाम भी पुराना हो जाएगा और लोग इस्लाम से नावाकिफ़ हो जाएंगे। हत्ता ला युदरा मा सियामुन वला सलातुन वला नुसुकुन वला सदक़ा, यहाँ तक लोग ये भी नहीं जानेंगे कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, कुर्बानी क्या है, सदक़ात व खैरात क्या हैं। लोग इन चीज़ों से नाबलद हो जाएंगे, इन चीज़ों से नावाकिफ़ हो जाएंगे। वल्युस्रा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फ़ी लैलतिन, और एक रात ऐसी होगी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को उठा लेगा। इल्म की तमाम पुरानी आयात सारी की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चली जाएंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उठा लेगा। फला यबक़ा फ़िल अर्दि मिन्हु आया, और इनमें से एक भी आयत बाकी नहीं रहेगी, एक भी आयत इस रोए ज़मीन पर बाकी नहीं रहेगी। वतबक़ा तवाइफ़ु मिनन नास अश-शैख़ुल कबीर वल अजूज़, और लोगों की चंद गिरोहें होंगी जिनमें से कुछ बूढ़े और बूढ़ियाँ बचेंगी। यक़ूलून, और लोग कहेंगे, अदरकना आबाना अला हाज़िहिल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो लोग कहेंगे कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने आबा व अजदाद से सुन के पाया है। हमारे आबा व अजदाद पढ़ते थे, इसका विर्द करते थे, इसलिए हम भी इसको सीख लिए, हम भी जानते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। वो कहेंगे फनहनु नक़ूलु, हमारे पढ़ने की वजह ये है कि हमने अपने आबा व अजदाद को ये सुनते हुए पाया है। हमारे आबा व अजदाद भी इसी तरह पढ़ा करते थे, इसका विर्द करते थे, इसीलिए हम भी इसको पढ़ते हैं। लेकिन उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत मालूम नहीं होगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत क्या है, उसकी फजीलत क्या है। उनको ये नहीं मालूम होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है, और ये इस्लाम की सबसे पहली और बुनियादी वजह है। उनको ये नहीं मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलिमा ये होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से लोग नावाकिफ़ हो जाएंगे, नाबलद हो जाएंगे, लोग इन चीज़ों को नहीं जानेंगे। आज अगर मुसलमानों के हालात का जायज़ा लिया जाए, अगर मुसलमानों के हालात पर गौर किया जाए, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होगी कि लोग दुनियावी उमूर को तो अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों को ये मालूम होता है कि सोशल मीडिया का दौर है, नेट, कंप्यूटर और मोबाइल का उम्दा से उम्दा इस्तेमाल कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मोबाइल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। लोग इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, इन चीज़ों को लोग जानते हैं। लोगों को ये मालूम है कि फैशन की दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह लोग फैशन कर रहे हैं, आलमी हालात क्या हैं, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, मुसलमानों पर कितने जुल्म व ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। इन सारी चीज़ों से लोग वाकिफ़ हैं, इन सारी चीज़ों को लोग ध्यान में रखते हैं। लेकिन अफसोस के साथ अगर उनसे पूछ लिया जाए कि अल्लाह समद के माना क्या है, सजदे सौह कैसे करना है, तलाक़ व निकाह के मसाइल क्या हैं, खरीदो फरोख्त के मसाइल क्या हैं, कैसे खरीदो फरोख्त करना है, तो हम इन सारी चीज़ों से नाबलद हो जाएंगे। हमें सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी, हम नावाकिफ़ हो जाएंगे इन सारी चीज़ों से। ये तो जाहिल अवाम की हालत है। दूसरी तरफ अगर आलिम अवाम को देखा जाए जो अपने आप को अल्लामा, मुफ्ती, कारी, हाफिज़ और न जाने कौन कौन से अलक़ाब से मुलक़्क़ब करते हैं, वो भी इल्म से कोसों दूर लोगों की दीनी रहनुमाई करते हैं, लोगों को दीन की तरफ गामज़न करते हैं, और वो भी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फतवे दिए जाते हैं। लोग जिस तरह लोगों को आसानी होती है, आजकल के बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि लोगों को उसी चीज़ के बारे में फतवा दे देते हैं कि हाँ ऐसा करो, सही है, कोई हरज नहीं है, कर लो। हराम काम को भी ना जायज़ काम ये लोग बना देते हैं। तो ऐसे हालात में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन आलिम के खिलाफ हम और आप उठ खड़े हों और हम लोगों की
اللہ رب العالمین نے جس طرح بتایا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم اور آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ دین کا علم حاصل کرنا میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس کی چند فضیلتوں کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی فضیلت دینی تعلیم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ معرفت الہی کا سبب ہے دینی تعلیم حاصل کرنا۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کو پہچان سکتا ہے۔ اگر ہم نے دینی تعلیم حاصل نہیں کیا تو ہم اللہ رب العالمین کو پہچان نہیں سکتے۔ اس کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا ہوگا۔ دینی تعلیم حاصل کے بغیر ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اگر اس کلمات کو اگر انسان سمجھ لے، اچھی طریقے سے جان لے، کلمہ توحید کو پہچان لے، اللہ کی قسم وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ توحید ایسا کلمہ ہے کہ اگر انسان اس کو پہچان لے تو راہ ہدایت سے، صراط مستقیم سے وہ صراط ضالین پر نہیں جا سکتا۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے دینی تعلیم انسان کو اللہ رب العالمین کا معرفت، اللہ رب العالمین کی پہچان کرواتی ہے، اور اس کے بعد انسان کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان دین کی تعلیم حاصل کر لے گا، اسے حلال و حرام میں فرق آ جائے گا، تو انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا اور وہ انسان کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ دوسری چیز، عمل سے پہلے علم حاصل کرنا۔ کوئی بھی ہم عمل کریں تو اس سے پہلے ہمیں اس عمل پر کھڑا اترنے سے پہلے، اس عمل کو انجام دینے سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کی زندگی کا مقصد اگرچہ اللہ کی بندگی بتلائی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بندگی بھی اس طرح کرنا ہے جس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس طرح نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقات و خیرات کرو۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کی بندگی اس طرح سے کرو جس طرح رب ذوالجلال نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے، جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب کا نام ہے العلم قبل القول والعمل، کہ علم کسی بات کو کہنے اور کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ پیش کی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو لا کر یہ مسئلہ بتلانا چاہتے ہیں کہ توحید جیسے امور میں، توحید جیسے فعل میں جب علم کا حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو دیگر عبادات میں، دیگر معاملات میں تو بالاولیٰ علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، ہم توحید کو پہچان لیے، لیکن اس کے بعد اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات کریں، حج کریں، اگر ہمیں اس کا صحیح علم نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ صرف توحید کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ توحید کے بعد جو اسلام کی اور 4 اہم بنیادیں ہیں ان کو بھی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا بھی علم رکھنا چاہیے، کیونکہ جو انسان بغیر علم حاصل کیے ہوئے کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ چند دن پہلے اسی ہفتے میں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو دیکھا
मैं नाम बताना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन यहाँ पर इल्म की बात आ रही है, इसके लिए मैं बात बताना मुनासिब समझता हूँ कि 2-3 दिन पहले एक शख्स यहाँ पर आए और वो कुछ टाइम से बैठे हुए थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने जब मगरिब का वक्त हो गया, 5 मिनट सिर्फ बचा था, सवाल का वक्त हो गया, उस वक्त तो वज़ू बना करके आके 2 रकात नमाज पढ़ी। मैंने पूछा भाई ये कहाँ से साबित है, सवाल के वक्त नमाज पढ़ना है, किसने तुम्हें बतला दिया? तो उन्होंने कहा मैंने मरियम मस्जिद में देखा। मरियम मस्जिद को लोग दलील बना रहे हैं कि हमने मरियम मस्जिद में लोगों को देखा कि लोग नमाज पढ़ते थे, इसलिए मैं भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और उन्हीं को देखकर हमारी एक बुजुर्ग हस्ती और भी नमाज पढ़ने लगी। तो देख करके मेरे भाई अमल करना ये निहायत ही गमनाक है, और ऐसा अमल कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसलिए दीनी तालीम का हासिल करना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही लोगों को मुतनब्बे करते हुए फरमाया सूरह मुल्क के अंदर, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम के अंदर डाल देगा, जो बगैर इल्म हासिल किए हुए नमाजों की पाबंदी करेंगे और दीगर इबादत करेंगे, बगैर उलमा की रहनुमाई के, बगैर दीनी तालीम हासिल किए हुए अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत करेंगे, लोगों को देख करके इबादत करेंगे, उसके ताल्लुक से वो खोज नहीं करेंगे, उसके ताल्लुक से वो लोगों की रहनुमाई नहीं लेंगे, उलमा की रहनुमाई नहीं लेंगे। मेरे भाइयों याद रखो, ऐसा अमल कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के काबिल कबूल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़ालू लौ कुन्ना नस्मअु व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। वो लोग कहेंगे काश हम सुनते होते और समझते होते तो आज हम जहन्नम वालों में से ना होते। मेरे भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना, दीनी तालीम हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, वाजिब है, ज़रूरी है। इतना इल्म हासिल कर ले, घर से वो मौलाना ना बने, लेकिन इतना इल्म उसे हासिल कर लेना चाहिए कि वो कुरान पढ़ना सीख जाए, हदीसों को पढ़ना सीख जाए, और वो सही तरीके से नमाजों की पाबंदी कर सके, सही तरीके से और भी इबादत कर सके, जिस तरह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बतलाया है, उसी के मुताबिक वो इंसान अमल कर सके। तो दीनी तालीम मेरे भाइयों बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें और आपको इस पर ध्यान देना होगा। तीसरी चीज़, और ये तीसरी फजीलत है दीनी तालीम की, कि अहले इल्म और बेइल्म लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप यूँ समझ लीजिए कि एक आलिम और एक जाहिल, इन दोनों का कंपेयर कभी भी नहीं हो सकता, इन दोनों का मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने फरमान के अंदर कह रहा है, हमने कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कह रहा है। जाहिर सी बात है, एक इंसान जो दीनी तालीम जिसे आती हो, दीनी तालीम का अबूर हासिल किया हुआ हो, उसको पता हो हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, इन सारी चीज़ों में उसे फ़र्क हो, इन सारी चीज़ों के बारे में वो जानता हो। लेकिन एक आदमी जो इन सारी चीज़ों से नाबलद हो, नावाकिफ़ हो, इन सारी चीज़ों से नाआशना हो, उसे मालूम नहीं हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, इबादत कैसे करनी है, अगर उसे इन सारी चीज़ों से ना पता, ना वाकिफ़ हो अगर वो इंसान, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, क्या वो लोग जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जो दीनी तालीम हासिल किए हुए हैं, जिनको हलाल और हराम की तमीज़ हो, जिनको दीनी तालीम आती हो, उनको मालूम हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, सारी चीज़ों पर उन्हें अबूर हासिल हो, और एक वो इंसान जो इन तमाम बातों से आरी हो, इन तमाम बातों से नाबलद हो, नावाकिफ़ हो, वो इंसान और वो इंसान एक आलिम की रहनुमाई का मोहताज हो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अरे भाई, इस जुमले के अंदर इस्तिफ़हाम इनकारी, यहाँ पर सवालिया जुमला आ रहा है, और वो भी इनकार वाला। यहाँ पर नफ़ी का माना किया जाएगा, नहीं का माना किया जाएगा, कि आलिम और जाहिल ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को ये बतलाना चाहता है कि लोगों इल्म हासिल कर लो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहमियत बतला रहा है
کہ عالم اور جاہل یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جتنا مقام جتنا مرتبہ عالم کا اللہ رب العالمین کے ہاں اونچا ہے اتنا ایک جاہل کا نہیں ہے. تو عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. چوتھی چیز اہل علم کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کے لیے دعائیں کی ہیں. اور علماء کرام کی شان اور ان کے مقام کا کیا کہنا کہ اگر اس سرزمین پر اگر اس دھرتی پر سب سے معزز کوئی ہستی ہے تو نبیوں کے وارث علماء کرام، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعد بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں، نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغ غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے جو میری باتوں کو سن کر کے اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی وہ بات بتلاتا ہے، اس بات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں کہ وہ انسان سرسبز و شاداب رہے، ہمیشہ خوش و خرم رہے جو میری بات کو یاد کرتا ہے، میری باتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل پیدا ہوتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں پانچویں چیز کہ علماء ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. ایک مثال لے لیجیے کہ اگر کوئی بادشاہ اگر اس کا وزیر بننا ہے، اگر اسے بتا دیا جائے کہ بھائی آپ میرا وزیر بنو گے، بادشاہ اگر اس کو خوشخبری دے دے تو اس انسان کے خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا کہ میں تو بادشاہ کا وزیر بننا ہوں. لیکن اس سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بننا ہے. اور اس سرزمین پر اگر کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث ہے، اگر کوئی وہ خوش نصیب ہے تو علماء کرام ہیں. وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جو دینی تعلیم میں اپنے دن اور رات کو صرف کرتے ہیں، جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ یقیناً انبیاء کرام علماء کے وارث ہیں. انبیاء ہی ہیں، علماء ہی ہیں جو انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے کوئی درہم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے دنیا کے اندر. انہوں نے درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ ورثوا العلم، انہوں نے علم کا ایک خزانہ چھوڑ کر گئے اور اسی کی وراثت کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے. فمن نخذه اخذ بحظ وافر، جس نے علم کو حاصل کر لیا، جس نے علم کو پہچان لیا، علم کی دینی تعلیم حاصل کی، یقیناً اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے وراثت میں سے کافی مقدار، کافی وراثت پا لیا. میرے بھائیوں یہ علم کا حاصل کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے. اسی طرح چھٹی فضیلت علماء کرام کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی عزت ہے. یہ بھی علماء کرام کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان عظیم ہے کہ اس دھرتی پر اگر سب سے زیادہ کوئی معزز ہستی ہے تو علماء کرام، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان لائے اور جو علم حاصل کرتے ہیں، جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے. دینی تعلیم جو انسان حاصل کرتا ہے، علماء کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اللہ رب العالمین آخرت میں ان کے علم کے مطابق تو بلند ہی کرے گا، لیکن دنیا میں بھی لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ رب العالمین ان کی شان کو، ان کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے. یہ علماء کرام کی بہت بڑی فضیلت، یہ علماء کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جو دینی تعلیم لوگوں کو سکھاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں ساتویں فضیلت یہ ہے کہ علماء کرام مجاہد فی سبیل اللہ جیسے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں،
ان کی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو بتلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من جاء مسجدی ھذا لم یأت الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری مسجد میں آئے، جو میری مسجدوں کے اندر آتا ہے اور اس کا ارادہ، اس کی نیت صرف خیر اور بھلائی سیکھنا اور سکھانا ہوتی ہے، دینی تعلیم حاصل کرنا اور لوگوں کو دینی تعلیم کے متعلق بتلانا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ رب العالمین کے یہاں جہاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کرتا ہے، میدان کارزار میں اپنی گردنوں کو شہید کروا دیتا ہے، اپنے جسموں کو شہید کروا دیتا ہے، اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو بتلایا کہ وہ بھی انہی کی طرح ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اسی طرح 2-3 فضیلتیں سرسری طور پر بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تک علماء اس دنیا کے اندر حیات ہیں تب تک اسلام بھی باقی ہے۔ جس دن علماء اس دنیا سے ختم ہو گئے، یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے بچے اگر دینی تعلیم کو چھوڑ کر کے دنیاوی تعلیم پر آ گئے اور دینی تعلیم کو تہوارہ کر دیا، یاد رکھو میرے بھائیوں، قیامت کو آنے میں کوئی دیری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جس دن علماء کرام دینی تعلیم حاصل کرنے والے اس دنیا سے ختم ہوئے، قیامت بھی آ جائے گی۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین علم کو لوگوں سے نہیں کھینچے گا، لوگوں کے سینوں سے اللہ رب العالمین علم کو نہیں نکالے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو، علماء کو ختم کر کے، علماء کو اپنے پاس بلا کر کے، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اپنے پاس بلا کر کے اللہ رب العالمین علم کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی اس روئے زمین پر علم حاصل کرنے والا نہ ہوگا، کوئی عالم اس روئے زمین پر نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، گواروں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا مفتی سمجھ لیں گے، اپنا پیشوا مان لیں گے۔ فَصِيلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، ان جاہلوں سے سوال کریں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ ان کو الٹا سیدھا ان کو راضی کرنے کے مطابق ان کو ان کے حساب سے فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، دینی تعلیم حاصل کر لو، دینی تعلیم کا حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کر پائے تو کم سے کم اتنا تعلیم حاصل کر لیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جان لیں اور اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رہنمائی کروائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں، 3 سال 4 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو انہیں عیسائی کالج میں، یہودیوں کے کالج میں انہیں ڈال کر انہی کے مطابق ان کی رہنمائی کروائی جاتی ہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں بچوں کو اسی سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت غلط طریقہ ہے۔ آپ بنائیے اپنے بچوں کو، پروفیسر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کروائیے۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو یہ سکھلائیے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا، آپ اس دنیا کے اندر کیوں آئے، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا، عبادت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیسے کرنا ہے۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو تعلیم حاصل کروا دیں، ہم اپنے بچوں کو اتنا تعلیم تو دلا دیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہماری وفات ہو جائے، تو ہمارے یہ بچے ہمارے لیے نیک ثابت ہوں، ہمارے یہ بچے ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ جب ہمارے بچے دینی تعلیم جانیں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے اور ان کی دعا ہمارے حق میں قابل قبول ہوگی۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی اس لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رہنمائی کروائیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل نہیں کروائی تو ہمارے یہ بچے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہماری ہی مخالفت میں کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی ہمیں بھی اور آگے کی جو پیڑھی آئے گی ان کو بھی اسلام سے کوسوں دور لے جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ابھی سے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اپنے بچوں کی تعلیم سب سے پہلے دینی تعلیم حاصل کروائیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو کالجوں میں ڈالیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن صرف اور صرف 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو نیک عمل ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ جیسے انسان کہیں پر نل لگوا دے، مسجد بن رہی ہے دروازہ لگوا دے، کھڑکی لگوا دے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر ٹوٹی لگوا دے، تو یہ ساری چیزیں جب انسان کر دیتا ہے تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب اس انسان کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک اس انسان کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا، اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، نیک اور صالح اولاد، جب وہ اپنے والدین کے لیے اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرے گا تو اس کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی علم حاصل کرو، خود بھی قرآن کریم کو پڑھنا سیکھو، نمازوں کے صحیح طریقے کو جانو، اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم کی طرف رہنمائی کرواؤ، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے یہ بچے باعث رحمت بن جائیں، نہ کہ ہمارے لیے باعث عذاب بن جائیں۔ اسی طرح میرے بھائیو آخری چیز کہ علم کا حاصل کرنا میرے بھائیو جنت کا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو انسان دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر نکل پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان دینی تعلیم حاصل کرے گا، جب انسان دینی تعلیم کو جانے گا، حلال و حرام میں فرق پہچانے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہوگا، تو اس انسان کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے بھائی۔ اس لیے دینی تعلیم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں نے 10 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو دینی تعلیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں تو ان کے قرض کی ادائیگی کا مہیا عطا فرما۔ اے بار الہی ہم میں سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے مقام تو انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول